بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرٹ ٹو ایکسل ایزی لرننگ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نہم دہم یعنی 9 میٹرک کی اسلامیات کا پہلا چیپٹر قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آپ کے اسلامیات کی کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن مجید جس میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ الانفال ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الممتحنہ ہے۔ دوسرا حصہ 20 احادیث پہ مشتمل ہے جس کی پوری ویڈیو پہلے بن گئی تھی۔ اور تیسرا حصہ اس کا موضوعاتی مطالعہ ہے جس میں تقریباً 8 چیپٹر دیے گئے ہیں، جس میں پہلا چیپٹر قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ہم آپ کی کتاب صفحہ نمبر 95 پہ آ جاتے ہیں، وہاں ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ریڈنگ چونکہ اس کی آسان ہے اس لیے آپ لوگ خود کر لیں گے۔ اس ریڈنگ میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس چیپٹر میں بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف دیا گیا ہے، پھر قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آخر میں قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ قرآن مجید کا تعارف، جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے وہ ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، اور ان میں سے کچھ انبیاء پہ اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ پچھلی کتابوں میں چونکہ بعد کے لوگوں نے تحریف کر دی، تبدیل کر دی، لیکن یہ کتاب ایسی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ پچھلی جو تمام کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت، جس طرح بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ خود اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ہوا کہ پورے قرآن مجید، دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید ہیں تمام کے نسخے اگر اٹھا کر دیکھ لیے جائیں تو آپ کو کہیں بھی ایک زیر زبر کا فرق نظر نہیں آئے گا، اور اگر کہیں کسی نے کوئی ایسی غلطی کی بھی ہے تو ہمارا ایک چھوٹا سا حافظ بچہ بھی اس کو پکڑ لے گا کہ یہاں یہ قرآن مجید میں انہوں نے غلط لکھا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا۔ جیسے کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور وہ آیتیں لکھوا دیتے تھے، تو اس طرح حفاظت رہتی تھی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان آیات کو یاد کر لیتے تھے، یہاں تک کہ صرف صحابی ہی نہیں بلکہ صحابیات انہوں نے بھی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات، ان تمام کو پورا قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرآن مجید کو ایک جگہ لکھوایا، کیونکہ اس سے پہلے سارا قرآن مجید الگ الگ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ جس طرح جو بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو جو بھی چیز مہیا ہوتی اس پہ لکھوا دی جاتی تھی۔ بعد میں چونکہ ہر منتشر تھا اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرآن مجید کو ایک جگہ اسی ترتیب کے مطابق جمع فرمایا جس ترتیب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا۔ تو اس ترتیب کے مطابق سارا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے تمام نسخوں کو جمع کر کے پھر ایک ہی طرز پہ قرآن مجید لکھا، یعنی خط ایسے لکھا کہ اس کو پڑھا 7 طریقے سے جا سکتا ہے لیکن لکھا وہ ایک طریقے سے جاتا ہے۔ اس کو ہم رسم عثمانی کہتے ہیں۔ جو آج کل ہمارے تمام نسخے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید کا ایک خاص خط ہے جس کو ہم رسم عثمانی کہتے ہیں۔ اس خط کے علاوہ قرآن مجید کو لکھنا جائز نہیں۔ تو یہ لکھا ایسے گیا ہے کہ لکھا تو ابھی اسی طرح جائے گا لیکن اس کو مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے،
اور انشاءاللہ اس میں قیامت تک کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے۔ قرآن مجید کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو جتنی بڑی کتاب ہوگی اس کو سکھانے والے کا رتبہ بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بڑی نیکی ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو عام ثواب ہے، رمضان میں اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا وہ دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی۔ ریڈنگ کے بعد اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں وہ سوالات، مختصر سوالات ذکر کیے جائیں گے جو کہ آپ کے اکثر بورڈ کے پیپروں میں آتے ہیں، اور 20-30 سال سے تقریباً وہی پیپروں میں آ رہے ہیں۔ تو صرف چیپٹر کے وہ سوالات ذکر کیے جائیں گے جو اس سے کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلے مختصر سوالات ہم دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جواب، نزول قرآن یعنی قرآن مجید کا نزول، قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 2، آسمانی کتابوں کے نام مع انبیاء کرام تحریر فرمائیں۔ جواب، ہیڈنگ پہلے ڈالیں گے، آسمانی کتابوں کے نام مع انبیاء کرام علیہم السلام۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حفاظت قرآن کریم سے متعلق قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، حفاظت قرآن سے متعلق آیت کا ترجمہ آپ لوگ درمیانی تعبیر میں لکھیں گے۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ الحجر ہے، اس کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ سوال نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال، کاتب وحی سے کیا مراد ہے؟ 4 مشہور کاتب وحی کے نام تحریر فرمائیں۔ جواب، کاتب وحی، کاتب وحی کے معنی ہے وحی کو لکھنے والا۔ کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، اور وحی سے مراد وحی، تو کاتب وحی کے معنی وحی کو لکھنے والا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آیات نازل ہوتی یعنی قرآن مجید کی آیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر ان آیات کو لکھوا دیتے تھے۔ ان لکھنے والے مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ کاتب وحی اور بھی بہت سارے تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں، چند مشہور کاتبین وحی کے نام۔ نمبر 1، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ، جو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں تھیں، ان کا ترجمہ، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ سوال نمبر 6، قرآن پاک کے 3 فضائل تحریر کریں۔ جواب، قرآن پاک کے 3 فضائل، قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ نمبر 2، قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین شخص قرار دیا ہے۔ اس سبق کے صرف یہ 6 مختصر سوالات تھے جو اکثر آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیانیہ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بیانیہ سے مراد جو تفصیلی سوالات ہیں اس سبق سے متعلق، وہ عام طور پہ 2 سوال ہیں۔
سوال نمبر 1، قرآن مجید کا تعارف پیش کرتے ہوئے فضائل قرآن کی وضاحت پیش کریں۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ ان دونوں کے جوابات آپ کے اسکول کے نوٹس ہیں، اسلامیات کے، اس میں دیے گئے ہیں تفصیل سے۔ یہاں چونکہ اتنی تفصیل ممکن نہیں، اس وجہ سے ان دونوں کے جوابات آپ اپنے نوٹ سے یاد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق کے متعلق کافی رہنمائی مل گئی ہوگی۔ اب اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ السلام علیکم۔